باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اولادہ وللصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم ومنکر عظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وامامتہم وجلالتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات تکلیف نہ سمجھے تو ایک ایک قدم ذرا سرکار تھوڑا سا قریب آ جائیں مہربانی ہے تو تکلیف کا باعث میں بھی مجبور ہوں آپ کو قریب بلانے کے لیے مومنین میں آگے بڑی دوریاں ہیں اس دوری کو ختم کر دیں مہربانی کریں صلوات با جماعت باواز بلند تھوڑا سا آگے اجازت ہے جی گفتگو سرنامہ کلام کے طور پہ قرآن مجید برہان رشید کی وہ شورہ آفاق آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خدائے وحدہ لا شریک ہماری تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں خلق کیا ہم نے جن اور انس کو الا مگر لیعبدون صرف اپنی عبادت کے آپ بولیں تو پھر بھی عبادت کے لیے خلق ہونا آپ نہ بھی بولیں تو پھر بھی عبادت کے لیے صلوات چاہے کوئی اندر آئے پھر بھی عبادت کے لیے خلق ہوا ہے بابا جی کے بلانے پہ چاہے کوئی نہ بھی آئے پھر بھی عبادت کے لیے خلق مسلک کوئی ہو مذہب کوئی ہو عقیدہ کوئی ہو جماعت کوئی ہو پیر کوئی ہو اگر انسان ہے تو خلق عبادت کے لیے ہو اگر جن ہے تو خلق عبادت کے لیے تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت مسلک مذہب سائیڈ پہ کیا جائے تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت اس کو بند کر دیں وہ کیمرہ بڑا خوبصورت ہے جس ہاتھ سے آپ نے داد دینی ہے نا اس ہاتھ میں موبائل ہے مولا آپ کو سلامت ایک صلوات پڑھ لیں بابا اچھا ناراض بھی نہیں ہونا مہمان ہوں میرا صلوات پڑھ لیں ذرا اونچی ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت پہلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں امانت سمجھ کے وصول فرمائیے گا ازائی چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں خاندانی شیعہ تشریف فرماؤ ہم خلق ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے 14 اللہ کی صرف عبادت کے لیے خلق
جو بندے خاموش ہیں. ہماری تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت. محمد و آل محمد کے آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی پہچان ہے. ایک صلوات پڑھیں باواز بلند اونچی. ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. شیعہ تو شیعہ وہ بندہ سنی کہلانے کا بھی حقدار نہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ علی صرف عبادت کے لیے آیا, جو یہ سمجھتا ہو کہ آل محمد صرف اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے نمازیں پڑھانی تھی یا نمازیں پڑھنی تھی. یاد رکھیے گا یہ نظریہ شیعہ تو شیعہ سنیوں کا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے آنے میں اور ان کے آنے میں فرق ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. محمد و آل محمد دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے. جملہ بڑا ہے بندے تھوڑے ہیں لیکن سید پھر بھی امانت تو امانت داروں کے سپرد کرنی پڑتی ہے. اب جن کی امانت ہے انہیں نہ دوں تو خیانت ہو جائے گی. یاد رکھیے گا ساری تقریر بھول جائیے گا یہ لفظ نہ بھولیے گا. ہمارے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت, محمد و آل محمد کے تشریف لانے کا مقصد اللہ کی پہچان. جب ہمارے آنے کا مقصد ایک جیسا نہیں پھر وہ ہم جیسے سلامت رہے سارے ہاتھوں میں کسی کا بہت آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ نام. جب ہمارے آنے کا مقصد ایک جیسا نہیں تو پھر ہم ان جیسے کیسے ہو. یہ نجدیت اور خارجیت کا ایک عقیدہ امپورٹ کر کے شیعوں میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تو ہم جیسے تھے, وہ تو بس ٹھیک ہے امام تھے, ٹھیک ہے نبی تھے. نجدیوں کا یہی عقیدہ ہے. پریشان ہو گئے ہم لوگ. گھبرانے کی ضرورت نہیں, جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار. وہابیزم اور ہے کیا؟ اسی چیز کا نام تو وہابیت ہے کہ نبی کو اور نبی کی آل کو اپنے جیسا سمجھو. بھائی ائمہ طاہرین اور رسول خدا تو وراء الورا ہے. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میری باتیں ہوتی کچھ کڑوی ہیں لیکن بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ کوڑی دوائی آرام جلدی دے دی. ائمہ طاہرین اور رسول خدا تو اپنی جگہ پہ نا وراء الورا. ائمہ طاہرین کی نسل بعد نسل, نسل بعد نسل, نسل بعد نسل 1400 سال کے بعد آج بھی سیدوں کے گھر کے بچے کا مقابلہ مفتی اعظم مکہ نہیں کر سکتے. جو بندے خاموش ہو کے بیٹھے. سید میں اور غیر سید میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تسی بولو تو فرق ہے, نہ بولو تو پھر بھی فرق ہے. میں تو اسلاریہ صاحب میں ہوں جو سیدوں کا نوکر اور احترام سادات ہمارے مذہب کی پہچان ہے. 4 ٹگے زیادہ آنے سے یا 2 جلسے بڑے کروا لینے سے کوئی بندہ سیدوں کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اگلا جملہ بھی پڑھنا ہے, میں بندے دے چہرے بھی پڑھنا ہے. 4 ٹگے زیادہ آنے سے یا 2 مجلسیں زیادہ کروانے سے کوئی بندہ سیدوں کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. تہجد پڑھنے سے بھی کوئی سیدوں کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ شرف نہ عبادت سے ملتا ہے نہ یہ شرف ریاضت سے ملتا ہے. یہ تحفہ خداوندی ہے بندے کا نسل رسول سے ہونا. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ یہ شرف
نہ پیسوں سے مل سکتا ہے. اب یہ ہمارے تو ہاں تو ایسا تو رواج ہی نہیں ہے کہ پنڈ بدلیا تو نسل بدلی. میں نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کیا سننا؟ بھائی دیکھیں اب ہمارے ہاں تو اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ملک بدلا نسل، مجھے دیکھنا ہے، ملک بدلا نسل بدلی، پنڈ بدلا نسل قوم بدلی. اچھا ایک تو مصیبت یہ ہے کہ کچھ سید وہ ہیں جو حکومتوں نے بنائے. پہلے باپ بھی کافر، ماں بھی کافر، دادا بھی کافر. حکومتیں مل گئی تو آگے سے حکومتی مولویوں نے ناموں کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا سید نا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ سید ایک صلوات پڑھیں بابا. لکھنا شروع کر دیا سید نا. یہ نا اردو والا ہے، عربی والا نہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں. ایک تو یہ ہے نا، تو ایک تو ویسے کچھ بندوں کو بیماری لگ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو. یہ معاشرے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں یاد رکھیے گا، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں وہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ امراض کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ امراض کا تعلق روح کے ساتھ، کچھ امراض خاندان میں پائے جاتے ہیں، کچھ امراض معاشرے میں پائے جاتے ہیں. یہ ایسی نامراد بیماری ہے کئی بندوں کو سید بننے کی، سید بننے کی. اصل میں وہ بنتے کیوں ہیں؟ وہ سادات کی جب عزت دیکھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی پیسے ہیں لیکن ہم وہ عزت ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ بننے کی کوشش کرتے. پریشان تو نہیں ہو؟ بننے کی کوشش کر دیتے. اسی لیے تو سچ کہا تھا، میر انیس کا شعر یاد آ گیا مجھے، یاد آ گیا تو اللہ کرے ہر بندے کو سمجھ بھی آ جائے. انہوں نے کہا تھا سادات نظر گردش حالات ہو گئے، حالات جن کے بدلے سادات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد میں نام. کوئی امتی جتنا مرضی بڑا عبادت گزار ہو، جتنا مرضی بڑا سجدے گزار ہو، جتنی مرضی اس کے بعد حکومت ہو، شاہی ہو، دولت ہو، شیعہ ہو چاہے سنی، سیدوں کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں، سادات کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں. اس میں اور سید میں حلال اور حرام کا فرق ہے. اس بات پہ ہاتھ کھلنے چاہیے بندے کہتے ہیں سیداں چ کی فرق ہے امتیاں دے نال، امتیاں دا تے سیداں دا کی فرق ہے؟ فرق بتاؤں گا، سن کے مومن ٹھرے گا، منافق جلے گا. سید میں اور غیر سید میں حلال اور حرام کا فرق ہے. صدقہ غیر سید پہ حلال ہے، صدقہ غیر سید پہ حلال ہے اور سید پر حرام ہے. گھبرائے تو نہیں ہوئے؟ اگلا جملہ بڑا خطرناک. جس طرح صدقہ غیر سید پر حلال ہے اور سید پر حرام ہے، ویسے ہی خمس سید پر حلال ہے. غیر سید پر سید خمس لے سکتا ہے، غیر سید خمس نہیں کھا سکتا. یہ منع کیا گیا ہے. یہ کیا کیا گیا؟ حرام ہے. کیا ہے جی؟ اونچی بولیے، ایک دو بندے نہیں بولنے میں. حرام ہے. کیوں حرام ہے؟
وجہ سن لینا. وجہ یہ ہے کہ خمس سید کا حق ہے. سید کا حق ہے خمس. غیر سید کا حق ہے صدقہ. غیر سید کا حق ہے صدقہ. سید کا حق ہے خمس. جو سید ہو کے غیر سید کا حق کھائے وہ فعل حرام کر رہا ہے. جو غیر سید ہو کے سید کا حق کھائے وہ فعل حرام کر رہا ہے. اس ایک فعل حرام کرنے کی وجہ سے اس کی ہوئی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. جس طرح خمس سادات کا حق ہے, اسی طرح اقرار ولایت علی امیر المومنین کا حق ہے. بولے جو بندہ بول سکتا. اسی طرح حق سیدہ بطول کا حق ہے. سوچنے والی بات ہے, 1400 سال کے بعد اگر کوئی غریب سید کا حق کھا لے تو عبادت حرام ہے, تو جو امیر المومنین کا حق کھا جائے. سارے ہاتھ اٹھا کے سارے بولو گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بابا. 1400 سال کے بعد اگر کوئی کسی غریب سیدزادی کا حق خمس کھا جائے تو اس کی عبادت حرام ہے. تو جو محمد کی بیٹی کا حق کھا جائے. صلوات پڑھے جناب سیدہ کی ذات پہ اونچی آواز. چند بندوں نے صلوات ویسے نہیں پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے. مل کے صلوات پڑھے محمد. کبھی بھی کسی سید کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. یاد رکھنا, جو سیدوں کے گھر سے رشتہ مانگے وہ سمجھے کہ وہ اگر غیر سید ہے تو وہ سیدوں کو اپنے جیسا سمجھ کے رشتہ مانگ رہا ہے. نسے معصوم موجود ہے, مولا کا فرمان ذیشان ہے. ہماری بیٹیاں ہمارے لیے, ہمارے بیٹوں کے لیے, ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے, کیونکہ کوف برابر نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اپنے جیسا نہیں کہنا کبھی بھی. محمد جو کہے اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا. فرق ہے بھائی, ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. بولیے کس کے لیے ہیں؟ ادھر اللہ محلہ کمزور, اللہ خیر کرے جی. نعرہ حیدری. اتھو کی بلا آواز بالکل مناسب آ رہی. ہم آئے ہیں اللہ کی, محمد و آل محمد آئے ہیں اللہ کی پہچان کے. ویڈیو بن رہی ہے بلکہ لائیو چل رہی ہے. دیکھنے اور سننے والوں کو حامد رضا سلطانی مذہب آل محمد کا ادنا سا حقیر سا طالب علم ہونے کے ناطے بتانا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ منبر ہے عقیدہ بتانے کے لیے. دنیا مذہب آل محمد کے اس عقیدے کو جان لے, پہچان لے, ہو سکے تو مان لے. ہمارے عقیدے میں ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ لائق عبادت ہے, محتاج عبادت نہیں ہے. خدا ان ہاتھوں میں کسی کا محتاج نہ کرے. عقیدے میں بولو سلامت رہے سیدہ. ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے, پر اللہ لائق عبادت ہے, محتاج عبادت نہیں. کچھ بندیاں نو نماز آئی ہوندی, انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہوندا ہے.
کہنے کا مقصد ہے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اگر نہ کی تو نعوذ باللہ شاید کچھ ہو جائے گا. یہ نتیجہ ہے بغیر معرفت عبادت کا. عبادت میں آج یہی پڑھوں گا کہ عبادت وہ جو معرفت کے ساتھ. یہ تو شیطان کوئی کم عبادت کرتا تھا. کیوں جی؟ کوئی شیطان کم عبادت کرتا تھا. دیکھو مذہب آل محمد کے ماننے والوں کی پہچان ہی عبادت ہے. پریشان ہو گئے ان کئی بندے. شیعہ ہوتا ہی عبادت گزار ہے. شیعہ ہی نہیں جو عبادت گزار نہیں. کون کہتا ہے شیعہ عبادت کے منکر ہے؟ بھائی تمہیں فلسفہ عبادت کا ہی نہیں پتا. تمہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ اللہ لائق عبادت ہے. محتاج عبادت نہیں. کوئی اس کی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ. کوئی اس کی عبادت نہ بھی کرے وہ پھر بھی اللہ. لفظ آپ سنتے ہیں مسجدوں سے سننے کو ملتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے, اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں. لیکن سوچنے والی بات ہے وہ جو بے نیاز ہے اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت کیوں نہیں؟ اگلی بات مولوی نہیں بتاتا, میں بتاتا ہوں تاکہ تمہارے عقیدوں میں بہار آئے, وہ بہار تمہارے چہروں پہ نظر آئے. اللہ کو تیرے میرے سجدوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. اس کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے علی سجدہ کر رہا ہے. سارے ٹھیک ہو گئے نا. اللہ کو ہماری عبادت کی کیوں ضرورت نہیں؟ وہ بے نیاز کیوں ہے؟ وہ ہمارے سجدوں سے اس لیے بے نیاز ہے کہ اس کی عزت کے لیے کافی ہے کہ اسے بطول سجدہ کرے. اس کی عزت کے لیے کافی ہے کہ اسے صرف رسول نہیں رسولوں کا سردار سجدہ کرے. اس کی عزت کے لیے کافی ہے کہ اسے حسنین سجدہ کرے. سب سے بڑی بات کہ اس کی عزت کے لیے کافی ہے کہ اسے علی سجدہ کرے. اللہ کو ہماری عبادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. وہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے. ذہن کو اس موقع پہ ٹھہرائی رکھیے گا. صرف چند منٹ آپ کے چاہتا ہوں تاکہ عقیدے کی اصلاح ہو سکے, تاکہ عقیدہ پہنچ سکے. وہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے. دیکھیں ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی, کیونکہ ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا. ایک شیعہ ہوتا ہے اور ایک خاندانی شیعہ ہوتا ہے. انہیں ماں دی گود تے ملسا سڑیاں, پیو دی گود تے دادے دی گود تے. ایک ہوتا ہے شیعہ اور ایک ہوتا ہے خاندانی شیعہ. دیکھیں جو خاندانی شیعہ ہونا بھائی, جو خاندانی شیعہ ہو اس کا بڑا فائدہ خطیب کو ذاکر کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ذاکر مولوی کو بات کھول کے بیان نہیں کرنی پڑتی. ذاکر مولوی جو ہے نا وہ بات کھول کے بیان نہیں کرتا, نکتہ دیتا اور وہ اینڈ تک پہنچ جاتا. ایسے سامعین جس خطیب کو مل جائے وہ خطیب نامور ہو جاتا. وقت نہیں ضائع ہوتا بات سمجھانے کے لیے. تو جے میرے ورگا کوئی بندہ جڑا پیو بھی سنی کوئی نہ ہوئے, ماں بھی سنی کوئی نہ ہوئے, مثال دے رہے ہیں الحمدللہ میرے والد صاحب شیعہ ہو کے فوت ہوئے, میری والدہ بھی شیعہ حسن عاشریہ. میرے ورگا کوئی بندہ سامنے بیٹھ جائے تو پھر
गल खोल के दसनी पौंदी एक गल ते घंटा घंटा दसना पैंदा है गल इत्थों रली ते गल इत्थों रली ते गल है सवाल शुक्र है मेरे सामने खानदानी शिया बैठे हैं मां भी शिया प्यो भी शिया दादा भी शिया ऐसे अफराद की मैं ज़ियारत कर रहा हूं ठीक है इसलिए मुझे बात ज्यादा खोलनी नहीं पड़ेगी वो बेनियाज है हमारे सजदों से उस बेनियाज को हमारी इबादतों की जरूरत नहीं उस बेनियाज ने एक बेनियाज घराना तश्कील सलामत रहना हाथ मेरे अकीदत में बजा के बुलाऊंगा सैयदा किसी का मोहताज ना कर उस बेनियाज ने एक बेनियाज घराना तश्कील पढ़ दो जुमला इजाजत है वो बेनियाज था कि उसे किसी की इबादत की जरूरत नहीं ये घराना बेनियाज के इन्हें किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं भाई खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे सारे बोलो इबादत चमन चमन कली कली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 नाले मिलके सलामत मिलके वो बेनियाज था कि उसे किसी की इबादत की जरूरत नहीं ये घराना बेनियाज के इसे किसी की मोहब्बत और मवद्दत की जरूरत नहीं वो भी बेनियाज अल्लाह दी इज्जत दी कसम मैं दाद देना उन्हां बंदियां नूं जिन्हां ने अगला लफ्ज बोले क्योंकि इस लफ्ज से मुकस्सर को बड़ी आग लगती है वो भी बेनियाज ये घराना भी मैं सियालकोट तकरीर की थी तो बाहर निकले तो मेरे मौलवी ने फाड़ लिया उस मैंने आख्या तू शिरक कीता मैं क्या शिरक हो गया उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती अल्लाह बेनियाज अल्लाह बेनियाज ते आले मोहम्मद भी बेनियाज ये तो बराबरी हो गई क्या हो गई जी तूने कोरोना देखो कित्थों टुरिया जी कित्थे आया फिर बंदे का भी पता लग गया कि किहदे राहियों आया तहकीक की बंदों ने कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो मुंतकिल होती हैं तो बंदे कहते हैं यार बंदा लभो इन्हू लेके केड़ा आया बदबख्त जेड़ा इस बीमारी नू नाल लेके आया किथे रहे हैं केड़े पिंड रहे हैं किथों लेके आए हैं मर्द मुसीबत ये है कि ये बीमारी सिर्फ पहले उधर थी परेशान तो नहीं आप मेरे ये परेशानी नहीं होनी चाहिए ये बीमारी पहले सरकार उधर थी कि ये आले मोहम्मद को अल्लाह से मिलाते ये एतराज पहले खैरों का था उधर से कुछ इधर आए वो साथ ये रूहानी बीमारी भी ले आए अब हमारे दरमियान कुछ बंदे हमारे वाला लिबास पहनकर कह रहे होते हैं जिन्हें जाकर ने ना इन्ना दी नहीं समझ आती की समझ नहीं आती है वेखो ना कसीदे पढ़ते ने ते आले मुहम्मद नू ते बिलखसूस मौला अली नू अल्लाह नाल मिला देना तुसी कदी एतराज नहीं सुनिया बड़ी बारी सुने ये एतराज
कसरत नाल इन्हां दे इहो ਜਿਹੇ लोगां ते लानत। और अक्सर कह रहे हैं कि अक्सर एतराज करते हैं जी जाकिर मौलवी देखो आले मोहम्मद नु अल्लाह नाल मिला दे। आज मैं मिंबर सैयद शुहदा पे खड़े होके पढ़े लिखे बंदों के दरमियान इस लाइव चलती हुई मजलिस में ऐलान करके मजहब आले मोहम्मद का अकीदा बताना चाहता हूं। याद रखना, आले मोहम्मद को अल्लाह से मिलाना जुर्म नहीं, इन्हें अल्लाह बनाना जुर्म है। नहीं है, मिलाना हमारी मजबूरी है। क्या है भाई? मजबूरी है। आले मोहम्मद के साथ अल्लाह को, आले मोहम्मद को अल्लाह के साथ एक सलवात पढ़ ले बाबा। आले मोहम्मद को इजाजत कर, आले मोहम्मद को अल्लाह से मिलाना हमारी मजबूरी है। अब मजबूरी सुन लेना, समझ आ जाए तो इतना बोलना कि मुझे पता चल जाए कि तुम मजबूर नहीं हो, कि तुम्हारे अकीदों पे किसी मुल्ला का पहरा नहीं है कि जो तुम्हें बोलने से मजबूर कर। अगर तुम बोलने पे मजबूर नहीं हो तो फिर बोलना जैसे बोलने का हक है। छठे ताजदार के पास बंदा आया, बंदे ने आके अर्ज की, मौला शाम के अंदर लगाई हुई जैली हदीसों की फैक्ट्रियां और उस फैक्ट्रियों में तैयार की हुई हदीसें माशरे में आम हो गई हैं। जिधर जाए काला काला रसूलुल्लाह की सदा आती है। शबना रसूलुल्लाह पता कैसे चले कि ये हदीस आपके जद रसूलुल्लाह की है कि नहीं? मासूम ने कुलिया दिया, मासूम ने तराजू दिया, मासूम ने कुलिया बताया, फरमाया हदीस को कुरान से मिलाओ। बोलो बस काफी भाई दादे बेटा, शाबाश बच्चे, क्या फरमाया? हदीस को कुरान से मिलो, मुताबिक कुरान हो तो ले लो, मुखालफ कुरान हो तो दीवार कर देना। अगर मुताबिक कुरान है तो समझ जाओ हमारी हदीस है, और अगर मुताबिक कुरान नहीं तो समझ जाओ हमारी नहीं, दुश्मन की बनाई हुई जाली है। पढ़ दो जुमला। अब हदीस का पता करना हो ना, असली है कि नकली, तो मिलाना पड़ता है कुरान के साथ। बंदे तसीम शाह जी, बंदे मैंने मजलिस में गिने हुए जो अभी तक चुप है, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, मुझे उनका हुलिया बनाता है कि वो किसी अज़ादार घराने से तल्लुक रखते हैं। मेरा सवाल यहां से लेके वहां तक हर बंदे के साथ है, तुम जिसको मानते हो तुम्हें उसकी कसम ईमानदारी से बताओ, जिन्होंने जैली हदीसें बनाई क्या उन्होंने नकली अहले बैत नहीं बनाए? बोलो जिसका अकीदा इबादत है। जिन्होंने नकली हदीसें बनाई क्या उन्होंने नकली अहले बैत नहीं बनाए? शेर हलाओ शेर है।
सजा की सजा दो मुझे, जिक्र शाह नजफ से रुकू मैं नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जाहिलो फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये हलाली मवाली का वादा रहा, या अली सदा आएगी, नारा है ये जाकिर मौलवी जो हैं ये देखें अहले बैत को अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह की कसम बीमारी होती आई तो कोई मौलवी ये दे पहली गल है मैं इस गल ते मरण तक पैरा देने वास्ते तैयार। जो बंदा शिया ना हो गैर शिया हो, शिया हो जाए, क्या हो जाए? विलायत अली का इकरार कर ले, या तो वो पक्का शिया होता है या दूजिया ने भी बेड़ा कर रखा है। मिसाल के तौर पे मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब पिंडा दे पिंड शिया जानते नहीं होगे, सिर थले कीता सर ने नीचे करना, मौला तेरी इज्जतों में और बढ़ना। एक मौलवी उधर से इधर आया, नाम फरजंद था, के एडा बिगाड़ कौम च पाता कि कौम तकसीम दर तकसीम होती है। आए दिन नई नित बकवास शुरुआत की थी जनाबे मुख्तार पे भौंका, जनाब खतीजतुल कुबरा के माल पे भौंका, फिर आजादारी को तरावियों के साथ मिला दिया, फिर जंजीर जन मातमियों को नशई करार दे दिया। मौलवी ने केड़े केड़े करतूत पड़ा, सारे ही काले। यानी कौम को तकसीम दर तकसीम किया जा रहा है। अब नया फितना, हाँ सही कह रहे हैं आप, हाँ आया नहीं हो उठे दा उठे, हुलिया हमारा वाला है, हुलिया उसका हमारे वाला है। हम नहीं करेंगे बात तो ये कौन करेगा? नया फितना जमाने में उन लोगों का जिनका नाम भी लेना हम गवारा नहीं करते, उनके ऊपर मिंबर पे बैठ के गुफ्तगू और फिर उनके कसीदे डूब के मर जा। हम फदक के चोरों की बुराई करें तो कहते अली के फजाइल बयान किया करो, कोई आले मोहम्मद के फजाइल कम है। हम अगर तारीख के उन लोगों को मिंबर पे डिस्कस करें कि जिनके किरदार वाजे हैं कि उन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म किया, तो यही मुल्ले मलवाने हमें कहते हैं जी आप सिर्फ फजाइल पढ़ा करें। आप क्यों ऐसा करते हैं? क्यों इन बद किरदार लोगों को मिंबर पे बेनकाब करते हैं? मैं अब समझाऊं कि यह मौलवी हमें क्यों कहता था। इसलिए कि इसने खुद सानी की तारीफ करनी और इसने की बाकायदा तौर पे। इतना शियों के अंदर फितना बरपा है क्योंकि दुनिया जानती है कि अली की विलायत से बड़ी कायनात में ताकत ही कोई नहीं, इससे बड़ी ताकत ही कोई नहीं। इस जैसे मौलवी जो उधर से इधर आए हैं वो अकेले नहीं आए, वो साथ बीमारियां ले आए। परेशान हो गए क्या ले आए जी? आले मोहम्मद को अल्लाह के साथ मिला देते। मौलवी सियालकोट दा ते मैनू आंदा है ते शिरक हो गया। अल्लाह भी बेनियाज ते आले मोहम्मद भी बेनियाज। मैं कहा मौलवी साहब तुसी कौन हो? कहता मैं मुसलमान। मैं कहा मुसलमाना दे 2 गिरोह ने, मोमन है के मुनाफिक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमन, ये तो नहीं सी कह सकता मैं मुनाफिक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमन। मैं कहा मौलवी शर्म नहीं आती शिरक करना है? अल्लाह भी मोमन ते तू बंदा चुप करके बैठे।
بھی مومن تھے اللہ بھی مومن اگر مولوی صاحب نے مولوی کہنے گا نہیں وہ سچ اللہ حقیقی مومن تو میں کہا تو کون ہے جی میں عطائی مومن اگر پیو دے بچے مرنی میں عطائی ڈاکٹر تے سنیا آئی اچھا جی عطائی حکیم تے سنے آئی عطائی مومن میں پہلی باری ویکھیا یہ کلیہ مولویوں نے صرف اپنے لیے رکھا ہے بھائی اللہ بے نیاز ہے ہماری عبادتوں سے آل محمد بے نیاز ہے ہماری محبتوں سے وجہ سن کے مومن ٹھہرے گا منافق چلے گا اللہ بے نیاز ہے کہ 14 حصے کی عبادت کر رہے ہیں 14 بے نیاز ہے کہ اللہ ان سے محبت اسی طرح علی بے نیاز ہے کوئی اس کی ولایت کا اقرار کرے وہ پھر بھی علی کوئی علی ولی اللہ چھوڑ دے وہ پھر بھی علی ہے تیرے کلمہ اذان میں ولایت علی کی گواہی علی کی محتاج نہیں تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے اگر علی ولی اللہ نہ پڑھا تو شاید کوئی علی کی ولایت پہ فرق آ جائے گا علی تیری گواہیوں کا محتاج نہیں یہ تو محتاج ہے علی ولی اللہ پڑھ کے تو زمانے کو بتاتا ہے کہ میری ماں نے امانت میں خیانت نہیں علی کی ولایت بندوں کی محتاج نہیں بندے علی ولی اللہ کے محتاج ہیں میں بندوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں میرے نال ناراض جے کچھ لڑائی مل کے نعرہ امانت میں خیانت ہوگی اگر میں اپنے استاد مکرم شہید ولایت سرکار علامہ ناصر عباس صاحب کے یہ الفاظ ان کا نام لے کے نہ پڑھوں قبلہ کے یہ الفاظ کلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے لائق قبلہ فرماتے تھے علی تیرا محتاج نہیں کوئی علی کو مانے علی پھر بھی علی ہے کوئی علی کو نہ مانے علی پھر بھی علی ہے فرمایا کرتے تھے نہ تیرے پڑھنے سے علی پڑھتا ہے نہ تیرے چھوڑنے سے علی کم ہوتا ہے سارے علی اللہ کا وہ بے نیاز نمائندہ ہے ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے سارے مل کے بولیں گے جس طرح اللہ بے نیاز ہے ویسے ہی آل محمد بے نیاز نہ حسین کسی کی عزاداری کا محتاج ہے نہ حسین کسی کے ماتم کا محتاج ہے نہ علی کسی کا محتاج زمانہ ان کا محتاج ہے یہ کسی کے محتاج اصل میں اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پڑھوں یا چھوڑ دوں کس کے لیے خلق کیا آپ نے 2 گھنٹے فرمایا تھا وسیم شاہ جی سرکار فرما رہے تھے کہ 2 گھنٹے
घंटा, मैंने पूछा कितना, कहते घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। जो आखिरी बात जो निकले वो ज्यादा मोतबर होता है। वैसे भी गाली मशहूर है। गाली गुली कोई भी नहीं है, ये बस आपस के लोगों के ना इख्तलाफात को बंदे रंग दे देते हैं। मैं एक बानी दी मजलिस कोई ना पढ़ी ते बानी बड़ा पाकिस्तान दा धड़ल्ले आला ते कड़े छड़े ते बड़ा मलंग छलंग, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜੀ, ਤੂੰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੱਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹਨੇ 6 ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਖੌਫ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੱਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਟਪਾ ਦਵਾ। آپ یقین کریں میں اتنے علاقوں میں گیا ہوں, پورا ملک میں نے پھرا. یہ غالی مقصر یہ صرف اور صرف آپس کی بحثوں کی وجہ سے بندے ایک دوسرے کو قرار دیتے. کسی کے پاس بیٹھو گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا. اگلا جملہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے. جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ اس جملے کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے. عقیدے کا تعلق ہے معرفت کے ساتھ. معرفت میں ہر بندہ دوسرے بندے کے برابر نہیں. سلیمان کی معرفت اور تھی, یہ خدا ان ہاتھوں میں کسی کا محتاج نہ تھا. ابو ذر کی معرفت اور تھی, مقداد معرفت کے اور منزل پہ تھا. اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. بھائی یہ تو تمہیں پتا چل گیا کہ ہمیں خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے, لیکن یہ تمہیں مولوی نہیں بتائے گا. یہ پتا صرف مولا سے لگے گا. جن کی محبت عبادت ہے یہ وہ خاندان بتائے گا. جائیں کتابیں اٹھا کے دیکھیے. چھٹے تاجدار کا فرمان دی شان مولا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد. مولا فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ اس خالق اکبر نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے. مولا فرماتے ہیں مقصد تخلیق ہے عبادت. مولا فرماتے ہیں لیکن زمانہ اس بات کو بھی جان لے کہ اگر مقصد تخلیق عبادت ہے تو مقصد عبادت معرفت ہے. خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ. مقصد ہے, میں نے پہلے کہا تھا ہر بندہ اس بات پہ نہ بول رہے بھائی. مقصد عبادت معرفت ہے. بندے نے پوچھا مولا کس کی معرفت؟ میں جملہ پڑھ کے بندوں کے چہرے پڑھوں گا, لیکن پہلے سید میرا دل ہے پہلا بھی چہرہ پڑھ لوں. بندے نے عرض کی مولا کس کی معرفت؟ مولا فرماتے تو بتا کس کی معرفت ہونی چاہیے؟ کہنے لگا اللہ کی. فرمایا اللہ کی معرفت کیسے ہوگی؟ علم جواب دے گیا, زبان گونگی ہو گئی. مولا نے فرمایا تو پھر سن, تیرے پاس لفظ نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس علم نہیں ہے, تیرے پاس معرفت نہیں ہے. تو سن لے, اللہ کی عبادت ہماری تخلیق کا مقصد, عبادت کا مقصد معرفت. معرفت ہے اس کی. فرمایا اس کی معرفت نہیں ملے گی جب تک نہیں ہوگی ہماری معرفت. تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہارے قیام کا محتاج ہے؟ اس اللہ کو کوئی رکوع کی کمی ہے؟ اس نے تو ملائکہ خلق کی ہیں, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے. اسے تیرے قیام اور رکوع و سجود کی ضرورت نہیں. وہ چاہتا یہ ہے کہ جس نے میری پہچان کرائی دنیا انہیں پہچان لے. اصل عبادت ہے معرفت محمد والے. دنیا اگر
آل محمد کی معرفت حاصل کر لیتے. علی کی بیٹی شام. جزاک اللہ مولا تمہاری ہائے قبول. کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو اس کو رونے آئے ہو جس کی ساری زندگی رونے میں گزر گئی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. سلامت رہے وہ شخص جو ہائے کہہ رہا ہے اور وہ اس کے جنازے پہ ہائے کہنے کے لیے آیا ہے جس کو ہار ہائے کے بعد تعزیہ نہ ملا. جزاک اللہ مولا آپ کا ماتم قبول کرے. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے جس کو ہر رونے پہ امت نے مارا. دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں لیکن زین العابدین فقط میرا مولا سجاد. میرے مولا کا ایک لقب اردو میں مشہور ہو گیا ہے, ناراض نہ ہونا, منبر اصلاح کے لیے. کوئی ناراض ہو جائے تو میری بلا سے, لیکن میری ذمہ داری ہے, مجھ سے پوچھا جائے گا برود معاشر. مولا کا ایک لقب مشہور ہو گیا, بیمار کربلا. یہ لفظ زبان سے زیادہ استعمال نہ کیا کرو, اس لیے کہ معرفت کی کمی ہے. غیر شیعہ لوگ سمجھے گے شاید حسین کا بیٹا کوئی بیمار تھا. اگر تم یہ لفظ منہ سے کہو تو خدا را سنیوں کو سمجھایا کرو کہ بیماری سے مراد یہ دنیا کی بیماری نہیں. سجاد غیرت کا مریض تھا. جزاک اللہ مولا تمہارا ماتم قبول کر. کہ آنکھوں سے آنے والا لہو بندے سمجھتے تھے شاید بیمار ہے تو لہو آ رہا, کیونکہ آنکھوں سے لہو کا آنا, آنکھوں کا سرخ ہونا, یہ علامات امراض جگر میں سے. کس میں سے ہے جی؟ علامات امراض جگر. جس بندے کا جگر جس کا گرم ہو, کہ اس کے خون میں تپش ہو, گرمی ہو, تو اس کا جگر گرم رہے گا, اس کا اثر آنکھوں پہ آتا. یہ جو تم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو, ایک منٹ کے لیے یہ لفظ سن لو, اس پہ سیدادہ پورا خمسہ پڑھا جا سکتا. یہ جو تم آنسو بہاتے ہو نا, آنسو, کیا پتہ ہے آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آنسو آتے ہیں تمہارے خون کی حرارت کی وجہ سے. حرارت کی وجہ سے کیسے؟ کہ جب خون زیادہ تیزی سے حرکت کرے تو خون کو پمپ کرتا ہے یہ دل. خون بناتا ہے جگر لیکن پمپ دل کرتا ہے, اور جب پمپ کرتا ہے تو وہ تیزی کی وجہ سے خون میں حرارت آتی ہے. حرارت کی وجہ سے وہ خون کے بخارات ہوتے ہیں, وہ تمہاری آنکھوں سے نکلتے. کہاں سے نکلتے؟ آنسوؤں سے, آنکھوں سے نکلتے. اچانک بندہ کوئی خوشی دیکھتا ہے تو سیدزادہ رو پڑتا ہے. وہ روتا کیوں ہے؟ 10 سال ہو گئے بیٹے کو یورپ آئے ہوئے, اچانک بن بتائے گھر گیا, ماں نے دیکھا, ماں چیخ مار کے رو پڑی. کیوں؟ ماں نے بیٹا دیکھا, خون نے حرارت پکڑی, خون نے حرارت پکڑی, اس کے بخارات آنکھوں کے رستے باہر آ. اچانک خبر غم ملے تو بندہ جو ہے, بشر جو ہے, وہ خون کی حرارت, خون تیز ہوا, بخارات بنے, آنکھوں کے رستے باہر آ. یعنی غم ملے تو خون جوش مارتا, خوشی ملے خون جوش مارتا. اب تمہارا خون جوش مارے تو بخارات بنتے. ماہر افراد کہتے ہیں کہ خون اگر زیادہ جوش مار جائے تو پھر بخارات نہیں بنتے, ڈائریکٹ خون آنکھوں سے آتا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی. اس پہ افراد کہتے ہیں, جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جب خون باہر آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل نے جگر سے خون مانگا, لیکن جوش اتنا تھا
जोश इतना था कि जिगर खून नहीं दे सका, जिगर फट गया। जितना जिगर में था वो आंखों के रास्ते बाहर आ रहा है। अब मैं जुमला भी पढ़ूंगा और तुम्हारा मातम भी देखूंगा, और दिल करता है अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जुमला अगर मेरे में ताकत होती, मैं ये जुमला पढ़ने के बाद मर जाता। तुम मसाइब सुनते हो, तुम्हारा जोश खून मारता है, तुम्हारी आंखों से आंसू आते, तुम सुनते हो आंसू आते, तुम सुनते हो ज़ैनब की चादर लूटी गई। खुदा तुम्हारा मातम कबूल करे। तो तुम्हारा खून जोश मारता है, तो तुम्हारी आंखों से आंसू आते, लेकिन सज्जाद ने सुना नहीं। मातम करना तेरे मज़हब में मातम नहीं। सैयद साजिदीन ने सैयदजादा सुना नहीं, आंखों से देखा अली की बेटी नंगे सर। खुदा डरने वालों को सलामत रखे। सज्जाद के खून ने जोश मारा, जिगर फट गया। आंखों के रास्ते को मुकस्सर पे खुदा लानत करे, लानत किया करो। जिस तरह मुकस्सर आले मोहम्मद के फजाइल छुपाने की कोशिश कर रहा है, वैसे मुकस्सर आले मोहम्मद के मसाइब छुपाने की भी कोशिश कर रहा है। एक मुकस्सर मलवाना, खुदा उस पे लानत करे, उसने किताब में लिखा कि ये जो कहा जाता है कि मौला खून रोते थे, ये खून कोई नहीं रोते थे, ये तो तशबीहन खून का रोना लिखा जाता है। लफ्जों के लिए लिखा जाता है कि मौला इतने रोते थे, इतने रोते थे। ये तशबीहन कहा जाता है कि खून के आंसू रोते, वरना कोई ऐसा खून नहीं जो मौला रोते हो। उस मलाउन को लगता है किताबों की ये रवायत याद नहीं कि शाम के बाजार में एक बंदे ने जनाब सज्जाद से कहा था, तेरी बीमारी का इलाज है, तू उस बाजार में जाया कर जहां भीड़ हो। मौला ने कहा था मुझे ये बीमारी लगी ही वहां। उसने कहा कैसे? फरमाया मैं भीड़ वाले बाजार में गया। बंदे ने कहा मैं मानता नहीं कि तू भीड़ वाले बाजार में जाए और तुझे ये बीमारी लग जाए। मौला फरमाया तू मानेगा जब तुझे ये पता चलेगा कि मैं अकेला नहीं गया। मातम करो ना, तुम्हारे मज़हब में मातम जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। अकेला नहीं गया, साथ फुफिया। खुदा रोने वालों के घरों को आबाद रखे। कौन कौन सा मसाइल पढ़ूं सैयद साजिदीन का? सैयदों से माफी मांग के एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। कायनात का वो मजलूम है मेरा मौला सज्जाद। इन जुमलों पे सैयदादा मैल से खत्म हो जाती है। सैयद साजिदीन के मसाइल पता है कहां से शुरू होते हैं? सुनाओ। जहां करबला वालों के मसाइब की इंतहा है। नहीं तुम समझे, नहीं तुम समझे। दो चीजों को कभी मामूली ना समझना। एक मौला सज्जाद के मसाइबों को, ये झोली उठा के दुआ मांग रहा हूं, मौला पाक बीबी जो रो के हाय कहे उसे अपने दर की सवारी देना। दो चीजों को मामूली ना समझना। एक मौला सज्जाद के मसाइब को, दूसरा शाम को। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। 12 इमामों में 4 मासूमीन में 1.25 लाख नबियों में रोने वाले लातादाद हैं, पर जैसे हुसैन का बेटा सज्जाद रोया ना, जज़ाकल्लाह। मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। लफ्ज़ सुनना जितने शिया बैठे। एक मौला सज्जाद के रोने को मामूली ना समझना। दूसरा मैंने क्या कहा है? बोलो जो रो नहीं रहे। सैयदादा क्या कहा है? नहीं नहीं सारे बोलो क्या कहा है? तुम्हें क्या पता कि शाम क्या है? जो शाम के सवार बैठे हो ना, तैयारी कर रहे हो,
اچھا یہ جملہ شام میں یاد آئے تو وہاں میرے لیے دعا کیجیے گا. دنیا سمجھتی ہے کہ کربلا وہ دھرتی ہے جہاں بہت ظلم ہوا. کربلا جس دھرتی کو روئے اسے شام کہتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے. کربلا جسے روئے نا اسے شام کہتے ہیں. اس شام نے حسین کے بیٹے کو بڑا بلایا. رونے والے آپ کو نبیوں میں بھی نظر آئیں گے. رونے والے آپ کو انبیاء کے وصیوں میں نظر آئیں گے. کائنات میں 5 شخصیات ہیں جو سب سے زیادہ روئی. کتنی شخصیات؟ یہ میں شیعوں کے لیے لفظ نہیں پڑھ رہا, میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی سنی کو بات کی سمجھ آ جائے. پہلی شخصیت ہے حضرت آدم. اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے, زمین پہ تالاب بن جاتا. اڑنے والے پرندے پانی پی کے جاتے تھے. پہلی شخصیت. دوسری شخصیت جو سب سے زیادہ روئی وہ ہے یعقوب نبی. یوسف کا روئے. پتہ نہیں کسے سمجھ آئے کہ میرے مولا کی منزل مسائب کا جملہ ہے. بندے آتے نا دادے اور نہیں پڑھتے آمتے, بزرگ پڑھتے ہیں, نہیں مولا کا پڑھنا پڑھ رہا ہوں. مسائب مولا کا پڑھو. کسی بندے نے مولا سجاد سے کہا مولا آپ اتنا روتے ہیں. مولا نے فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گناہ تھا. خدا تمہاری ہائے قبول کرے. کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کی غربت پہ ہائے کہہ رہے. مولا فرماتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف سید آدھا ایک یوسف گم گیا تھا. یعقوب روتا تھا, آنکھوں کی پناہی چلی گئی. میرے کئی یوسف, میرے کئی فخر یوسف. دوسری ہستی جناب یعقوب نبی. تیسری ہستی تیرا اور میرا پیارا نبی. اللہ کے نبی بہت روتے تھے, سید الانبیاء. چوتھی ہستی بتاؤں گا تیری بے ساختہ آئے نکلے. چوتھی ہستی رونے والی مرد نہیں. چوتھی ہستی ہے محمد کی بیٹی. گھر میں روتی تھی, مسلمان کٹھے ہو کے آئے. انہوں نے کہا علی اپنی سو جا سکے, رونے کا ٹائم بلائے, ہماری نماز میں خلل آتا ہے. ماتم کرنا جتنے شیعہ. پانچویں ہستی حسین کا سجاد. جتنے سیدوں دل دکھے تو معاف کرنا. ان 5 ہستیوں میں 4 ہستیوں کے رونے میں اور 5ویں ہستی کے رونے میں فرق ہے. 4 ہستیاں پانی روئی ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے. 5ویں ہستی پانی نہیں روئی. میرا مولا خون روئی. جن کی آنکھیں ابھی تک تار نہیں ہوئی, میں معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مولا کا جنازہ تیار ہے, جنازے کو انتظار بھی نہیں. اتنا رویا تیرا مولا سجاد. پانی دیکھتے تو روتے, کھانا دیکھتے تو روتے, قیام کرتے تو روتے, رکوع کرتے تو روتے, سجدہ کرتے تو روتے. یہاں تک کہ مدینے کے بازار میں کسائیوں کو پتہ چلتا نا حسین کا سجاد گزرنے والا ہے, وہ اپنا گوشت چھپا دیتے. خدا تمہارا ماتم قبول کرے تو رو پڑے. اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے. قرآن لاؤ میں سر پہ رکھ کے پڑھنے کے لیے تیار ہوں. مجھے امید تھی کچھ سید پوچھے گا مجھ سے, پر کسی نے نہیں پوچھا. اتنا جو روتے تھے, اکبر کی بچی کو روتے تھے, قاسم کے سہروں کو روتے تھے, اصغر کے چولہے کو روتے تھے, بابے کی 13 ضربوں کو روتے تھے. نہیں روتے پتہ کیوں تھے؟ پوچھنے والی نے پوچھا تھا, منہال نامی صحابی نے, مولا سنا ہے آپ بہت روتے ہیں اور میں دیکھتا بھی ہوں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ رو کے مولا نے کہا اشا.
मातम करो ना जितने शिया वाला तुम्हारा मातम का कबूल करे। खुदा लाने वालों को सलामत रहे। फिर पूछा मौला ने कहा शाम, फिर पूछा शाम। फैसला करो गैरतमंद शियो, जिसका जिगर शाम खा जाए उसे जहर देने की जरूरत थी। मातम जितने लगार बैठो, अल्लाह लानत करे हशाम बिन अब्दुल मलिक पे। ये वो मलऊन है जिसने हुसैन के अज़ादार बेटे को जहर दिया। मैं ये रवायत पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से। जैसे ही मौला को जहर मिला जिगर खत्म हो गया था, लेकिन जहर की पहली उल्टी आई। जनाजा तैयार है, तुम जानो और मौला का जनाजा जाने। जिगर का फट जाना, खून की उल्टी का आना। पता है तेरे मौला ने वैन क्या किया? पहली उल्टी आई और रो के मौला सज्जाद ने कहा काश कोई मेरी ज़ैनब जैसी जहर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला बाकर ने कहा जी बाबा अपनी